شاعر کہتا ہے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولنے کا مطلب نیند سے اٹھ کے یاد کرنا نہیں اپنے دماغوں کو روشن کرنا میں کس رخ پہ چل رہا ہوں آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقتیں کے ہوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ ہم لوگوں کی محنتیں ہیں کوئی سیاست میں کوئی دنیا میں کوئی کس طرف اب چند مثالیں سامنے آتی ہیں ایسا سیاستدان جو اللہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اس نے پھر کیا کہا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ نتیجہ دیکھ لو بات یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو کام بن گیا سیاستدان نے کیا نتیجہ نکالا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ اب شداد نے اپنی جنت بنائی تھی ہم بھی کوٹھیوں کے چکر میں گھر بن جائیں گھر بن جائیں گھر بن جائیں گھر بن جائیں اب نتیجہ بھی دیکھو کتنا معروف قصہ ہے شداد کا روح جب اسے کے تن سے نکالی گئی اور کتنا معروف قصہ ہے شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنتیں بنانے سے کیا فائدہ مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنتیں بنانے سے کیا فائدہ اور مالداری میں مشہور قارون تھا جس کے خزانے کی تعریف رب قرآن میں کرے اتنا خزانہ کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھی چابیاں اور مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا
مال تھا لیکن وقت کے نبی کی نہیں مانی. آج کل بھی بڑا مال ہے، جو ہے یہ بھی ہے، لیکن نبی کے طریقے کو نہیں مانتے. رزلٹ دیکھنا. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ. اللہ نے اس کے خزانے کو بھی اس کے ساتھ دھسا دیا. علماء لکھتے ہیں قیامت تک زمین کے اندر جاتا رہے گا، قیامت تک جاتا. وقت کے نبی پہ تہمت لگائی. جو دین پہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. جو دین پہ باتیں، بڑا آسان ہے دین پہ بات کرنا. دین پہ بات کرنا تو بڑا خطرناک ہے. چلو دینداروں پر بات کرتے ہو، ان میں کمی ہے، آپ آ جاؤ پوری کر لو. بھائی کمی دین میں تو نہیں ہے نا، بھائی دین میں کمی ہے. دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا، اللہ نے پورا کر دیا. دین پر کوئی بات کرے گی تو کفر تک جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی بات کرے گا تو دینداروں پہ کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ زیادہ بات کس پہ کرے گا؟ دینداروں پر کرے. افراد میں کمی تو ہر جگہ پہ، ہر طبقے میں ہے. دنیا کے ہر شعبے میں افراد میں کمی ہے. کیا اس کمی کی وجہ سے اس شعبے کو ختم کرتے، کمی کو دور کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے سامنے دینداروں پہ بات کرے، وہ ہاں ہم میں کمی، آپ آ جاؤ اس کمی کو دور کر دو. سادی سی بات. دین پر بات کرنا اور تبصرے کرنا خطرناک ہے. دینداروں پر ہو سکتی ہے، انسانوں میں کمی ہے تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ آ جاؤ ٹھیک کر دو. نبی تو اب آئے گا کوئی نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اسی نے آگے چلنا ہے. تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ. رہ گیا نمرود، بڑا تکبر تھا اس میں. اب اس کا بھی نتیجہ دیکھ لو. قابل ذکر قصہ نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. کتنا سا معمولی سا مچھر، ہاں، اور کتنا تکبر والا آدمی. یہ ناک سے گزرا اور دماغ میں آ کے کھا گیا. وہ جب بڑائی بولتا تھا، جب کوئی ملنے آتا اس کو بولتا میرے سر پہ چپل مارو. وہ چپل مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا. اللہ نے ایسے عذاب میں ڈالا. وہ اللہ ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہے، اس کی ماننے میں ہی خیر ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں تبصرے کرتے ہیں نا، یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ موت مکے میں آئے تدفین مدینے میں ہو. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان پر مروں. تو شروع سے ایمان پر چلو. قابل ذکر قصہ نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. اور اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آدم بوجھے گی تجھ کو اجل. اپنی شہرت پہ انسان تو یوں نہ مچل، ایک دن آدم بوجھے گی تجھ کو اجل. روح کو صاف کر، نیک اعمال کر، روح کو صاف کر، نیک اعمال کر. جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ.
انبیاء کی محنت لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی، دل صاف، روح صاف، حالت احرام میں نہ کنگھی کرنی ہے، نہ خوشبو لگانی، نہ تیل لگانا ہے، نہ زیب و زینت کرنی ہے، لبیک پڑھو تمہارا اندر صاف ہو۔ سمجھ میں اللہ کو ظاہری انسان سے زیادہ باطنی انسان پسند ہے، روح صاف، سوچ صاف، مثبت سوچ ہو۔ آج ہمارا بہت بڑا المیہ ہے منفی سوچ، ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں، اس نے یوں کیا تو یوں، اس کا کوئی مطلب ہو، مثبت سوچ نہیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ ایک پوسٹ چل رہی تھی، ایک واٹس ایپ پہ آیا کہ ایک آدمی کسی ملک میں پتی بیچ رہا ہے، پتی، تو اس نے پلڑے میں ایک بٹا جو ہوتا ہے تولنے والا وہ رکھا، دوسرے میں کاغذ میں پتی ڈال کے رکھی، اور ایک کاغذ لے کے ایک بٹے کے نیچے بھی رکھا۔ کسی نے کہا بھائی تم کاغذ یہاں بھی رکھ رہے ہو، کاغذ وہاں ہے۔ اس نے کہا چونکہ میں پتی بیچ رہا ہوں، کاغذ نہیں بیچ رہا، لہٰذا اس پتی کے ساتھ جو کاغذ میں یہاں بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ناانصافی نہ ہو جائے۔ تو اس نے تقوی کے اعتبار سے کام کیا۔ کچھ لوگوں نے کیا تبصرہ کہ یہ یہاں سے ایسا کر رہے ہیں نا، کہیں اور سے ڈنڈی مارے گا، خدا تمہارے حال پر ہے، بوڑھا آدمی، چلو مارے وہ اس کا، تم تو اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان نہ ہو تو دنیا ختم ہے، دنیا ختم ہے اچھے گمان میں۔ تو اصل چیز کیا ہے میرے دوستو؟ روح صاف۔ یہ جو مشینری اللہ نے بنائی ہے دل، یہ صاف، اس کی آئلنگ ہو اللہ کے ذکر سے، بار 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 اللہ کا ذکر، یہ کام جب ہی کرے گا۔ جب یہ کام آئلنگ نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر جو نہیں کرے گا، تو یہ مشینری نہیں چلے گی، انجن آئل کے بغیر نہیں چلتا۔ جب یہ نہیں چلے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مشینری اس کی مری ہوئی ہے، تو یہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، اپنی شہرت پہ انسان تو یوں نام چل، ایک دن آدم بوجھے گی تجھ کو اجل۔ روح کو صاف کرے، نیک اعمال کرے، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے ملنگ بن کے چلو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضور کی سنت ہے داڑھی پہ تیل لگانا، سرما لگانا، مسواک کرنا، صاف رہنا سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غربت ہے تو گندے بھی رہتے ہیں، وہ غربت الگ چیز ہے، گندا رہنا الگ چیز ہے۔ آپ اپنی اس حیثیت میں پانی نہیں مل رہا کیا؟ منہ نہیں صاف کر سکتے، اچھی طرح نہیں لے سکتے؟ تو اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو بھی پسند فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حسب استطاعت ہے اس کے اعتبار سے چلو۔ سنت ایسی آسان ہے میرے نبی کی، امیر کے لیے بھی آسان ہے، غریب کے لیے بھی آسان ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو سنت پہ چل ہی نہیں سکتا۔ روح کو صاف کرے، نیک اعمال کرے، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔